من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ایک مہینہ پہلے مخالفت نفس کے متعلق ہم نے ایک عنوان کا آغاز کیا تھا، جس میں کچھ احادیث شریفہ اور اولیاء کرام بزرگان دین کے اقوال وغیرہ بھی بیان کیے گئے تھے۔ حاضرین، اسی تسلسل کو آج ہم جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں مخالفت نفس کے بارے میں اور دنیا اور نفس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کے متعلق کئی آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک آیت پاک تو رب تعالیٰ نے مجاہدہ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ہمارے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حاضرین، اس آیت پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ کی رحمت اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ جب کوشش کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرماتا ہے۔ دنیا میں کھانے کا طلبگار کھانے کو پا لیتا ہے، پانی کا طلبگار پانی حاصل کر لیتا ہے، دولت، عزت، شہرت کی تمنا رکھنے والے عزت، دولت، شہرت بھی پا لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی جو تمنا ہوتی ہے دنیا میں، اکثر اس کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اللہ کو پانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتے، الا یہ کہ جن کو واقعتاً خدا تک پہنچنے کا راستہ مل جائے وہ رب تبارک و تعالیٰ کو پا لیتے ہیں۔ تو حاضرین، یہاں بنیادی بات ہم کو یہ معلوم کرنی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے کیا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جانا چاہتا ہے اپنی منزل کو، لیکن راستہ اس نے غلط اختیار کیا تو وہ بھٹکتا رہے گا لیکن منزل تک نہیں پہنچے گا۔ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن راستہ گھر کے سمت کے مخالف کا اگر اختیار کر لے تو گھر کیسے پہنچیں گے؟ تو قرب خداوندی پانے کے لیے، اللہ کی محبتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ معزز حاضرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ جو ہم ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں یا ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے ہم ضرور ان کے لیے ہمارے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنا راستہ عطا فرماتا ہے اور اس کو قرب خداوندی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے تذکرے کیے ہیں، مخالفت نفس، ریاضت، مجاہدہ وغیرہ، اس عنوان کے تحت میں
اس کے علاوہ کچھ اور اقوال ہیں بزرگان دین کے، وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد فی سبیل اللہ، مجاہد یعنی کوشش کرنے والا۔ کوشش کرنے والا در حقیقت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا پانے کے لیے کوشش کرنے والا کبھی اس کو کوشش کرنے والا نہیں کہہ سکتے۔ حقیقت میں محنت اور جد و جہد کرنے والا آدمی اللہ کے لیے کوشش کرنے والا ہی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان کف اذاک عن نفسک، تم اپنے نفس کو تکلیف پہنچاتے رہو۔ نفس کو کیسے تکلیف پہنچائیں گے؟ نفس کو تکلیف اس طریقے سے پہنچتی ہے کہ نفس جو خواہش کرے اس کی مخالفت کرے۔ ہمارا نفس چاہتا ہے آرام کرے، اس کی مخالفت کرنا، اس سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ نفس چاہتا ہے بہترین کھائیں، اس کی مخالفت کرنے سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض بزرگان دین نے نفس کی مثال ایک حیوان اور جانور سے دی ہے۔ فرمایا کہ تم جانور کو جتنی غذا کھلاؤ گے وہ اتنا موٹا ہو جائے گا، اور جتنا موٹا ہوگا اتنا سست ہوگا۔ ایسے ہی نفس ہے کہ نفس کی خواہش جتنی تم پوری کرو گے وہ اتنا ہی موٹا ہوگا اور عبادت کرنے میں تمہارا ساتھ نہیں دے گا، تم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے روکے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قرب خداوندی تک پہنچنے کے لیے نفس بھی ایک سواری ہے، اس پر سوار ہو کر ہم راستہ طے کر سکتے ہیں۔ اگر نفس کو ہم اپنی سواری نہ بنائیں تو وہ سرکش اور بدکا ہوا جانور بن کر ہمارے راستے میں آڑ پیدا کرے گا۔ اسی لیے اس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو وہ کنٹرول میں کیسے آتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تم نفس کو تکلیف دیتے رہو، نفس کو اذیت پہنچاؤ۔ دیکھیے دنیا میں کسی کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا منع ہے، برا عمل ہے، لیکن نفس کو تکلیف دینا اور اسے اذیت پہنچانا، اسے مارنا، زخم دینا، یوں سمجھ لیجیے کہ اسے قتل بھی کر دینا، نفس کو پورے طور پر مار دینا، یہ تو کامیابی کا راستہ ہے۔ کامیاب وہی آدمی ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کو کچل دے، یا اپنے نفس کو اپنا تابع کرے، یا نفس جو ایک حیوان ہے اس کو کمزور بنائے اور اپنی سواری کے کام میں لائے، ایسا ہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دوسری تاکید اور دوسری نصیحت یہ فرمائی وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی کے لیے نفس جب خواہش کرے تو تم اس کی پیروی نہ کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اچھی خواہش بھی کرتا ہے، بری خواہش بھی کرتا ہے۔ نفس اچھی خواہش کرے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یا نفس ملہمہ بھی کہتے ہیں۔ نفس اگر اچھی خواہش کرے تو اس کو نفس ملہمہ، اس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے خواہش کرنے والے کا ہی مطمئنہ، اور نفس بری خواہش کرے تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں، یعنی بری بات کا حکم دینے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی نفس کا ذکر فرمایا 13ویں پارے کے آغاز میں
وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا۔ پیغمبر، خدا کے نبی جو معصوم ہے، جن کی طہارت پاکیزگی پر فرشتے ناز کرتے، وہ نبی فرما رہے ہیں میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا۔ ان کا نفس تو پاک ہی ہے، لیکن ان کے کلمات سے ہم لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے نفس کو کبھی پاک نہ سمجھو، کیونکہ نفس انسان کو ایسے گرا دیتا ہے کہ پھر وہ اٹھ نہیں پاتا، اور ایسے پھسلا دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گڑھے میں گر رہا ہے۔ اس صفائی کے ساتھ نفس انسان کی برائی چاہتا ہے، تو اسی لیے فرمایا میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا۔ نفس تو بری بات کا حکم دینے والا ہے۔ تو حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے نفس کی مخالفت کرو جبکہ وہ برائی کا حکم دے، اچھائی کا حکم دے، اچھائی کی خواہش کرے تو اس کی پیروی کرو۔ اب یہاں اولیاء کرام کے پاس، صوفیاء اعظام کے پاس نفس اچھی بات کی خواہش کرتا ہے، کبھی اس لیے کرتا ہے کہ نقصان پہنچائے۔ نفس اچھی بات کی خواہش کرتا ہے، لیکن کبھی وہ خواہش اس لیے بھی ہوتی ہے کہ نقصان پہنچائے۔ اسی لیے اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نفس کی اچھی خواہش بھی پوری نہ کرو، اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نفس کب اچھی بات کی خواہش کر رہا ہے اور کب بری بات کی خواہش کر رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کھلے طور پر سامنے آیا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کیا۔ کھلے حملے سے جب وہ اسے مار نہیں پایا تو اب کیا کرے گا؟ دھوکے کے راستے سے آئے گا، پیٹھ پیچھے سے آئے گا، پھر اس پر حملہ کرے گا۔ نفس بھی ایسا ہی کرتا ہے، پہلے کھلے طور پر برائی کا حکم دیتا ہے، آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اس کی برائی پر عمل نہ کرے تو وہ اب اچھی بات کی خواہش کرتا ہے۔ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ اچھائی میں بھی برائی چھپی ہوئی رہتی ہے، اچھائی میں بھی بری خواہش ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنا ہر انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کی تربیت اولیاء کرام، علماء کرام کی صحبت میں ہوئی ہو۔ ہر کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ نفس کب اچھی بات کی خواہش کرتا ہے اور کب بری بات کی خواہش کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی نافرمانی کا اگر نفس حکم دے تو اس کی مخالفت کرو، اگر تم اس کی مخالفت نہیں کریں گے تو قیامت کے دن یہ نفس تمہارے مخالفت میں کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مولا یہی آدمی ہے، اس نے تیری نافرمانی کی، ہم نے اللہ کے حبیب کی نافرمانی کی تھی تو کیوں؟ نفس کی خواہش پر۔ اور یہی نفس کہے گا قیامت کے دن کہ اس نے پروردگار تیری مخالفت کی۔ تو جس کی خواہش کے لیے، جس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہم اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، اچھائی برائی کی تمیز نہیں کرتے، وہی قیامت کے دن ہمارا دشمن ہوگا۔ تو کیا کوئی آدمی سمجھدار ہو سکتا ہے جو اپنے دشمن کی پرورش کرے اور اپنے دشمن کو اچھا سمجھے، اس کی ہر بات پوری کرے؟ دشمن کی خواہش پوری کرنے والا اس سے بڑھ کر تو کوئی اور ناسمجھ انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک میں ہم کو تعلیم عطا فرمائی کہ ہم نفس کو تکلیف دیتے رہیں، نفس کی مخالفت کریں۔ اگر نفس کی مخالفت نہیں کریں گے تو وہ قیامت کے دن ہمارا مخالف ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، یہاں بزرگان دین نے کچھ اور نصیحتیں فرمائی ہیں مخالفت نفس کے بارے میں، اور
نفس کی سازش کے متعلق کہ نفس ہمارے ساتھ کیسے سازش کرتا ہے. پہلے یہ تو سمجھے نفس کہتے کس کو ہے. اولیاء کرام کے پاس نفس کہاں ہوتا ہے اس کے متعلق مختلف حالتیں ہیں اور نفس کی تقریباً 6 قسمیں. ہر ایک نفس کا مقام الگ الگ ہے، لیکن نفس کا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں جو ہڈی کا یا گوشت کا کوئی دوتھڑا ہو. جیسے دل ہے، دل ایک گوشت کا ٹکڑے کا نام ہے. جگر بھی ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن نفس جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے اس کا جسم نہیں ہے، یہ ایک معنوی چیز ہے، ایک روحانی چیز ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا اور جسم کاٹنے پر اسے پکڑا نہیں جا سکتا، اس کو نکالا نہیں جا سکتا. ایک مقام وہ کہاں ہوتا ہے، الگ الگ مقامات اس کے اولیاء کرام نے بیان فرمائے ہیں. بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ بڑی چال بازی اور بڑی سازش کے ساتھ نفس انسان کے ساتھ کھیلتا ہے. اس کو ایسا بیوقوف بناتا ہے کہ سمجھدار بھی سمجھ نہیں سکتا کہ میں نفس کے فریب میں آ گیا، نفس کے شکنجے میں آ گیا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا. اس طریقے سے کھیل لیتا ہے. اس کی ایک مثال دوں گا میں. مشہور واقعہ ہے، قدیم کتب میں لکھا ہوا ہے، خاص طور پر نزہۃ المجالس میں. ایک بڑے عبادت گزار نیک آدمی تھے. انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک خدا کے محبوب بندے درخت کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ کے بندے تھے، عبادت وغیرہ کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ اس درخت کو اور اس جگہ کو عظمت والا سمجھ کر وہاں آ کر بیٹھنے لگے. اب بیٹھتے بیٹھتے ان کی گمراہی تھوڑی آگے بڑھ گئی تو اب نتیجہ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا تو اب وہ درخت کی طرف پھیرے کرنے لگے، طواف کرنے لگے. آہستہ آہستہ اس کی پرستش اور پوجا شروع کر دی. یہ دیکھ کر ایک عبادت گزار نیک بندے تھے، ان کو رہا نہیں گیا، اپنے گھر سے کلہاڑی لیے اور بڑے غصے کے ساتھ چلنے لگے. اچانک ایک آدمی ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا جناب کہاں جا رہا بڑے غصے میں؟ تو کہتے ہیں کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، درخت کی پوجا کر رہے ہیں، وہ درخت کو کاٹ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ رہے اور نہ ہی لوگ بت پرستی کریں. تو اس نے کہا میں کب جانے دوں گا؟ تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. تم پہلے میرے ساتھ کشتی لڑو، میرا مقابلہ کریں گے اور مجھ سے جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے تو پھر جا سکتے ہیں. ان کے پاس قوت تھی، اخلاص کی قوت تھی، ایمان کی قوت تھی، للہیت کی. شیطان پر غالب آ گئے. اب چونکہ شیطان پر غالب آ گئے، شیطان نے ان کو برہلایا، کہنے لگا کہ چھوڑو، لوگ اپنا کام کرتے ہیں، آپ کیوں بدنام ہوں گے؟ اگر آپ میری بات مانیں گے تو ایک فائدہ ہوگا. تو پوچھا انہوں نے وہ کیا؟ کہا کہ روزانہ آپ کو 10 درہم گھر پہ مل جائیں گے، آپ یہ کام چھوڑ دو، آپ اپنی زندگی گزارو، فارغ البال ہو جائیں گے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صبح شام اللہ کی عبادت کر سکیں گے، نہ تجارت کی ضرورت پڑے گی نہ کاروبار کی، گزارا ہو جائے گا. اللہ سے لو لگائیے. ان کو بات اچھی سمجھ میں آئی. نفس کیسے ورغلاتا ہے دیکھیے. اچھی بات سمجھ میں آئی، چلو محنت تو نہیں کرنا پڑے گا، جتنا وقت میں تجارت میں لگاتا ہوں اتنا عبادت میں لگا لوں گا، یہ سمجھ کر چلے گئے. اگلے دن دیکھا 10 درہم مل گئے. چند دن ایسے ہی گزرے تھے. پھر اچانک ایک دن درہم آنے بند ہو گئے. 2-3 دن انتظار کیا، اس کے بعد پھر کلہاڑی لے کے نکلے. اب وہ سامنے آیا اور مقابلے کی دعوت دی، خود غالب آ گیا اور ان کو شکست ہو گئی. اس کے بعد شیطان نے کہا پہلے جب تم آئے تھے تو تمہارے پاس ایمان کی اخلاص کی قوت تھی، اب تمہارے پاس تمہارے نفس کی کمزوری ہے، اس وجہ سے اب میں غالب آ گیا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں میں درخت کاٹنے نہیں دوں گا. تو حاضرین، انسان کو نفس ایسے بہکاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کب پھسل رہا ہوں. یہ بڑا چال باز ہوتا ہے.
جن کے حق میں سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا تھا حضور میں کس کی صحبت میں بیٹھوں؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک پیارا جملہ، قربان جائیے ساری زندگی قربان اس پیارے جملے پر۔ ارشاد فرمایا تم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو کہ جن کے بولنے سے تم کو خدا یاد آئے اور ان کی خاموشی سے تم کو نصیحت ملے۔ وہ خاموش بھی رہے تو اثر ہو، بولے تو بھی اثر ہو۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، نہ کہ ایسے لوگ جو اپنا ایک مقام بنا لیتے ہیں، دنیا کی باتیں بس اور کچھ نہیں، فلاں ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا، دنیا کی خبروں کی، وہ فلاں کی باتیں، کیا حاصل ہونے والا ہے ان چیزوں سے؟ تو میرا معزز حاضرین، نفس انسان کو بہکانا چاہتا ہے تو اس کی مخالفت کرنے والا انسان ہی حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، نفس سے اچھائی بھی مل سکتی ہے اور نفس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ما آنست شیئا اشد علیک من نفسی مرۃ لی و مرۃ علی۔ فرماتے ہیں میرا سابقہ دنیا میں کئی لوگوں سے ہوا، لیکن میں نے ایسی کوئی شے کو نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے مجھے نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز جس کی وجہ سے مجھے نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، ایسی کسی چیز سے میرا سابقہ نہیں ہوا، اور وہ میرا نفس ہے۔ کب وہ فائدے کی بات کرتا ہے معلوم نہیں، اور کب نقصان کی بات کرتا ہے پتہ نہیں۔ اس کے نقصان کی بات میں فائدہ چھپا ہوا رہتا ہے اور اس کے فائدے کی بات میں نقصان چھپا ہوا رہتا ہے۔ ایسا دھوکے باز، چال باز نفس ہوتا ہے، اس کی جال سازی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور سمجھنا بے نہایت دشوار ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو اپنے نفس کی خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اچھی خواہش کرے تب بھی نہ کرے، وہ بری خواہش کرے تب بھی نہ کرے۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام سامنے، اللہ کے حبیب کے فرمان سامنے، اولیاء کرام کی زندگی سامنے، ان کو دیکھیے، اس کے مطابق عمل کریے، بس اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم اپنے سے کوئی بات نکال کر اپنی ذہن، اپنی فکر لگا کے نیا کوئی عمل کرنے کی کوشش نہ کریں تو ہم کامیاب رہیں گے۔ حاضرین، ایک مثال دوں گا میں، نفس کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے، جو آج کل ہمارے پاس چل رہا ہے۔ فی زمانہ ہم اکثر جگہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کا ذاتی مکان نہیں ہے وہ مکان کرائے پہ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مکان رہن پہ لیتے ہیں۔ رہن کا معاملہ کرنا اسلام میں بالکل جائز ہے، رہن کا معاملہ کرنا اسلام میں بالکل جائز ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ رہن کہتے کس کو ہے۔ آج کل ہمارے پاس رہن کا مطلب کیا ہے؟ رہن کا مطلب اپنا سونا چاندی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا دینا اور اس سے پیسے لینا، لے کے استعمال کر لینا، موقع ملا تو دے دینا، ورنہ جو کچھ رکھا ہوا تھا سب کھو دینا، اسی کا نام ہمارے پاس رہن ہے۔ شریعت اس کو رہن نہیں کہتی۔ شریعت میں رہن کا معنی کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے، ایک صحابی رسول عرض کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میں قرضہ لینا نہیں چاہتا اور کوئی قرضہ دیتا بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس درع ہے، جنگی سامان تھا، جنگی لباس، درع ہے، آپ اس کو فلاں آدمی کے پاس جا کے رکھواؤ اور اس سے آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہو لے لو، جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے وہ واپس کر دو اور آپ کا جنگی سامان واپس لے لو۔ رہن دراصل اس لیے رکھوایا جاتا ہے کہ جو آدمی کو آپ پیسے
سے دے رہے ہیں یا اس کی ضرورت کی چیز دے رہے ہیں وہ اگر واپس نہ کر سکے تو اس کی جو چیز آپ کے پاس بطور امانت ہے، بطور ضمانت ہے، اس کو آپ فروخت کر دے کے آپ اپنی قیمت لے لیں، باقی پیسہ اس کو واپس کر دیں۔ رہن اس لیے ہوتا ہے۔ اب دوسرا قانون شریعت کا یہ ہے کہ جو چیز رہن میں رکھی جاتی ہے، جو مال، جو زمین، جو گھر وغیرہ رکھا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ تو آج کل اکثر لوگ گھر رہن پہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو مالک مکان کو 5، 6، 10 لاکھ روپے دے دیے، ایگریمنٹ ہوتا ہے ہم 8 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے آپ کا یہ گھر لے رہا ہے، آپ 8 سال کے بعد ہمارے پیسے واپس کر دیجیے، ہم آپ کا گھر واپس کر دیں گے۔ اس وقت تک یہ آدمی اس گھر میں رہتا ہے، بستا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ جو چیز رہن میں رکھی گئی اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ گھر آپ نے رہن میں لیا، آپ لے کر رکھ سکتے ہیں، اس کے کاغذات رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال نہیں کر سکتے، جو بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ اب ہمارے مفتیان کرام یہ فتویٰ جب دیتے ہیں کہ رہن کا گھر یا رہن کی شے استعمال کرنا حرام ہے، تو یہاں دو نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک ہیرا نکالتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم رہن پہ گھر تو لے رہے ہیں لیکن ان کو گھر کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، تو کرایہ کے مقرر کر لیتے ہیں 500 روپے، 1000 روپے۔ آپ بتائیے کہ اس دور میں 10-12 گز کی زمین بھی 500 روپے کرایہ پہ نہیں ملتی، اور یہاں تو 200-200، 500-500 گز کی زمین اور گھر 500 روپے میں کرایہ۔ یہ کیسا کرایہ ہے؟ یہ نفس کی پیروی ہے۔ نفس ایسا دھوکے میں لاتا ہے کہ حرام کام بھی جائز کرنے کے انسان سے کرواتا ہے۔ ایسے کئی گناہ ہیں جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ نفس کی کارستانیاں ہیں جو لوگوں کو اس طرح پھانس لیتا ہے۔ تو اس طرح کے نفس کی جال سازیوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ کہاں آتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو نفس کی پیروی میں لگتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو معاذ ناظرین، اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس سے زیادہ کسی چیز کو میں نے نقصان دینے والا اور فائدہ پہنچانے والا نہیں دیکھا۔ اور ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے پاس اگر جانور ہے، حیوان ہے، اس کو تم کنٹرول میں رکھنا چاہتے تو کسی جانور کو کنٹرول میں لانے سے زیادہ ضروری ہے کہ تم اپنے نفس کو اپنے قبضے میں لاؤ۔ کسی حیوان کو سدھارنا اور اس کو اپنے قابو میں لانا آسان ہے، لیکن نفس کو اپنے قابو میں لانا بہت مشکل ہے۔ جیسے کسی جانور کو لگام دے کر اس کی تیزی کو یا اس کی گمراہی کو یا اس کے راستہ بھٹکنے کو روک دیا جاتا ہے، نفس کو بھی لگام دے کر اس کے غلط راستے پہ چلنے سے اسے روکنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معزز حاضرین، نفس کی اطاعت انسان کو کہاں سے کہاں لاتی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے غلام تھے اور خود بادشاہ بنے، اور بادشاہ مصر کی بیوی حضرت زلیخا علیہ السلام ملکہ تھی، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ گمنام ہو گئی، لوگوں نے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کہ مصر کے شاہ ہیں، شاہ مصر ہے، تقریباً 7,000 بڑے بڑے سپاہیوں کے لشکر جرار کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ راستے میں ایک خستہ حالت میں بیٹھی ہوئی خاتون کو دیکھا اور وہ پکار رہے ہیں کہ یوسف ذرا ادھر بھی توجہ کرو۔ آپ متوجہ ہوئے، غور سے دیکھا تو پہچانا اور کہنے لگے کہ یہ تو زلیخا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ فرماتے ہیں، سبحان من جعل الملوک عبیدا بالمعصیہ وجعل العبید ملوکا باطاعتہم۔ پاک ہے اللہ کی ذات، تعریف ہے پروردگار کے لیے کہ جس نے بادشاہوں
جس نے ایک غلام کو بادشاہ بنا دیا اللہ کی اطاعت کی وجہ سے. تو پتہ یہ چلا نفس کی پیروی کرنے والا غلام ہے اور نفس کی مخالفت کرنے والا بادشاہ ہے. اب ہم فیصلہ کریں ہم غلام بنے رہنا چاہتے ہیں یا پھر بادشاہ بننا چاہتے ہیں. حاضرین، حقیقت کی بادشاہت ملے نہ ملے، حقیقت کی بادشاہت ملے نہ ملے، جس کی کوئی خواہش نہ ہو وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے. حضرت علی حجویری دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ بے فکر اور بادشاہ جیسی زندگی گزارنے والا کون ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا وہ آدمی جس کی کوئی خواہش نہ ہو، نہ پہننے کی خواہش، نہ کھانے کی خواہش، نہ اوڑھنے کی خواہش، نہ مکان بنانے کی فکر، نہ خود کو اچھا بنانے کی فکر. بس فکر یہ ہے تو یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرے آقا مجھ سے راضی ہو. جس کی کوئی فکر نہ ہو، ضرورت پڑے زمین پر لیٹ جائے، جس کا بستر زمین ہو، جس کا اوڑھنا آسمان ہو، وہ آدمی جس کی کوئی خواہش نہ ہو، اس کا تکیہ پتھر ہو، جس کی کوئی خواہش نہ ہو، وہ آدمی سب سے بڑا بادشاہ ہے. کیونکہ جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو آدمی غلام ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ہمارے دل میں خواہش ہو اچھا مکان بنانے کی تو ہم نکلیں گے جاب ڈھونڈنے کی طرف، محنت کریں گے، نوکری کریں گے. کھانے پینے کی خواہش ہو تو پیسہ کمائیں گے. خواہش ہی نہ ہو تو یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھوکا نہیں رکھے گا، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس رزق کا ذمہ رب نے لیا اس کے پیچھے ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اب نہ دوڑو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام کاج چھوڑ کے بیکار ہو جاؤ. شریعت یہ بھی تعلیم نہیں دیتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی کو کلہاڑی عطا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا جاؤ درخت کاٹو، لکڑیاں بازار میں بیچو، اس سے جو کمائی آتی ہے اس سے کھاؤ کھلاؤ. اس کے بعد ایک صحابی سے فرمایا اچھا ہے وہ آدمی جو اکیلا بیٹھے عبادت میں رہتا ہے، لیکن اس سے اچھا ہے وہ آدمی جو محنت کر کے کماتا، خود بھی کھاتا ہے، عبادت گزاروں کو بھی کھلاتا ہے. مطلب سست ہونا شریعت پسند نہیں کرتی، لیکن پورے طور پر دنیا دار بننا بھی شریعت پسند نہیں کرتی. دین بس یہ پسند کرتا ہے بقدر ضرورت محنت کرو اور ضرورت سے زیادہ عبادت کرو. دین یہ چاہتا ہے جتنی ضرورت ہے بس اتنی محنت کرو اور جتنی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ عبادت میں مصروف رہو. ایسا آدمی حقیقت میں کامیاب ہے، وہی دین کی تعلیم اور دین کے مزاج کو سمجھنے والا ہے. معزز حاضرین، حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پایہ کے بزرگ ہیں. دیکھیے ہمارے اکابر بزرگان دین نفس کی مخالفت کیسے کرتے تھے. ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت حرام کاموں میں ہوتی ہے. دل چاہتا ہے حرام کام کروں، اس سے بچنا، یہ بھی نفس کی مخالفت ہے. دل چاہتا ہے مکروہ کام کروں، اس سے پرہیز کرنا، یہ بھی مخالفت ہے. اور حلال چیزوں میں بھی ہوتی ہے. بعض حلال چیزیں ہوتی ہیں، طبیعت چاہتی ہے کہ لوں، استعمال کروں، کھاؤں، پہنوں، اوڑھوں، لیکن اس کی مخالفت کرنا. اور جو چیز مباح ہے جس کا استعمال کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہے، لیکن اس سے بھی مخالفت نفس کی جائے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے مریدین سے، الیکم عنی الماء البارد، اے لوگو دنیا میں ٹھنڈا پانی میرے پاس نہ لاؤ، ٹھنڈا پانی میرے پاس نہ لاؤ دنیا میں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی میں دنیا میں پیوں گا کہیں آخرت میں محروم نہ ہو جاؤں.
بعض تابعین گوشت بھون رہے تھے، دعوت دی آئیے کھائیے، تو انہوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گوشت بھون کر کھاتے نہیں دیکھا، میں نہیں کھاؤں گا. حرام ناجائز نہیں تھا، نفس کی مخالفت تھی.